بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جو شب آج گزری یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کامل مقبولیت ہے، اور اس رات کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیے، چاہے وہ نفل کی شکل میں رہے ہوں یا تسبیح و تحلیل کی شکل میں یا قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں، یقیناً قابل احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو کچھ نعمتیں دیں، جو عبادت کرنے کا حکم دیا، جو راتوں کی مقبولیت اپنے بندوں کے سامنے اپنے محبوبین کے ذریعے سے پہنچائیں، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب کریم تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کتنے قریب ہو جائے، کیونکہ آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ آپ گناہوں میں ملوث رہیں، وہ کب چاہے گا کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتا ہے، بہت بہانے تلاش کرتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت اگر دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دے رہا ہے۔ پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اجر آپ کو دے رہا ہے۔ رب کریم ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گھاٹے میں نہ رہے، ہمیشہ فائدے میں رہے۔ جو شب گزری ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، وہ رات اور آج کا دن بڑی مقبولیت کا حامل ہے۔ ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شعبان میں پورے شعبان کے پورے مہینے کو روزہ رکھتے تھے، اور اپنے امتیوں کو فرمایا کہ 15 شعبان کو آپ روزہ رکھیں۔ 2 روزہ تو اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ چونکہ یہودی عیسائی جو روزہ رکھتے تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے جو خاص روزے ہوتے تھے، تو ان کی مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی، جب ہی روزے رکھنے ہوں تو 2 روزے رکھا کرو، یا تو اس خاص روزے سے ایک روزہ پہلے یا خاص روزے کے ایک بعد۔ آج کا جو روزہ ہے اسی کی مقبولیت ہے، اور اسی کی مقبولیت کے اجر میں، اس کے صلے میں جو پچھلا روزہ رکھا گیا کل والا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب کریم
اپنے بندوں سے اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو یقیناً آپ اگر گہرائی میں جا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہر موڑ پہ، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ یقیناً رب کریم واقعی میں ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے کتنی دور رہے، میرا بندہ کچھ ایسا کام کرے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جو حضرات باہر جا کر کے پیسے کماتے ہیں یا یہاں پر ہی محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا پورا وقت دیتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچوں کی تربیت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ لیکن رب کریم آپ کے اس کمائی کو، آپ کی اس محنت مزدوری کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے، آپ جو اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جو آپ محنت اور مزدوری کر کے، آپ جو باہر جا کر کے اپنی اولاد سے دور رہ کر کے آپ جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کے کھانے کے لیے کماتے ہیں، رب کریم قربان جائیے آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے، بہت بڑا اجر دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کما کس کے لیے رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ رب کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ لیکن رب کریم اتنا بڑا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اس کا بھی اجر آپ کو دیتا ہے، نیکیوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ شب برات چونکہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے بندوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، جس کا ذکر میں نے کچھ مختصر انداز میں پچھلے جمعہ کو کیا، لیکن اسی شب برات سے جڑی ایک کہانی، ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی درد آموز واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ جن کے نام سے آپ شب برات میں حلوے بناتے ہیں، کس کے نام سے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کی زندگی نبی کی زندگی کے 20 سال میں گزری ہے، یعنی آپ اپنے نبی کے زمانے کو 20 سال تک پایا ہے، ظاہری زندگی کو 20 سال تک۔ یمن میں آپ رہتے تھے، قرن کوئی علاقہ تھا، کوئی شہر تھا، کوئی قصبہ تھا، اسی وجہ سے آپ کو اویس قرنی کہا جاتا ہے، یعنی قرن کے رہنے والے۔ لیکن اب آپ تعجب کریں گے کہ نبی کے زمانے میں ہونے کے باوجود جو نبی کی ظاہری زندگی کو 20 سال تک پایا ہو، جو 1 منٹ کے لیے نبی کی زندگی کو پا گیا، اس کا شمار صحابیوں میں کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ 20 سال نبی کی زندگی کو آپ اپنے زمانے میں پائے، لیکن آپ کا شمار صحابہ میں نہیں ہوا۔ اب اس کی بہت بڑی وجہ ہے، آپ کو میں بتا دوں، دل مچل جائے گا۔ وہ حضرات جو اپنی ماں سے بے حد عقیدت محبت کرتے ہیں، ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے ایسا عشق فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آقا کریم تمام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں آپ نے فرمایا، میرا سب سے بڑا عاشق جسے سید العاشقین کہا جاتا ہے، اے صحابہ جانتے ہو کون ہے؟ اب تمام صحابہ کرام جانتے تھے کہ صدیق اکبر سے زیادہ کون محبت کرنے والا آ گیا۔ سارے صحابہ کرام کی نظریں صدیق اکبر پر جا کر کے جم گئیں، رک گئیں کہ آقا اشارہ کرنا چاہتے تھے، آقا ارے صدیق اکبر سے زیادہ آپ سے کون محبت کرتا ہے؟ جب صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صدیق اکبر ہوں گے؟ کہا نہیں۔ پھر کہا عثمان و علی ہوں گے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا میرا جو عاشق ہے یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ کہا اے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان،
جب آپ کا عاشق یہاں موجود ہی نہیں ہے تو پھر عاشق کیسا، عشق کیسے ہو گیا؟ آپ کا دیدار نہیں کیا۔ کہا وہی تو سچا عاشق ہوتا جو دیدار کیے بغیر عشق کرے، دیدار کرنے کے بعد عشق کر لے تو پھر عشق میں کہاں مزہ؟ بغیر دیکھے بغیر زیارت کیے مجھ سے عشق کیے جا رہا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اعتراض کر لیا، آقا اگر آپ سے اس کو اتنی عشق ہے تو پھر آپ سے ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اتنا بڑا عاشق آپ کا ہے تو پھر آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کر کے میری زیارت کے لیے نہیں آ سکتا۔ اب اویس قرنی کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی نبی سے اتنا عشق کرتے تھے کہ آپ اب جانتے، تھوڑی سی بتا دو، یہ جو حلوہ بنتا ہے چونکہ حلوہ ملائم ہوتا ہے، جنگ احد میں جب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو آپ نے عشق میں پہلے ایک دانت کو توڑا، پھر دل نے گوارا نہ کیا، انگڑائیاں لینا شروع کی۔ عشق جب اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور زیادہ بیداری پیدا کرنے لگا تو اویس قرنی نے سوچا کہ نبی کا پتہ نہیں کون سا دانت شہید ہوا ہے، ایک دانت توڑا، دو دانت توڑا۔ اسی وہم میں اور اسی محبت میں، اسی عشق میں آپ نے اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیا کہ جب میرے نبی کے دانت نہیں تو میرے دانت منہ میں رہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ بہرحال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت، اتنا عشق کرتے تھے کہ ہر وقت گریہ وزاری میں رہتے تھے، ہر وقت روتے تھے، بس اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نبی کی عشق میں روتے تھے، زیارت کے لیے روتے تھے۔ جب ماں کو رہا نہ گیا، چونکہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، ماں کو جب رہا نہیں گیا تو کہا بیٹا اتنا روتا کیوں ہے؟ اویس قرنی نے کہا کہ نبی کی یاد آتی ہے، نبی کی عشق میں روتا ہوں، نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے ماں میں تجھے چھوڑ کر کے کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ ماں جو نابینا تھی، جس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے خود اویس قرنی کھانا کھلاتے تھے اور دوسری ضروریات بھی پوری کرتے تھے۔ اس ماں نے جب سنا اپنے اولاد، اپنے بیٹے کے منہ سے کہ نبی سے اتنی عشق کرتا ہے کہ ہر وقت روتا ہے، تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا جا، چلا جا مدینے، جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، چلا جا مدینہ اور نبی کی زیارت کر کے آ اور میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ آپ کو یقین نہیں ہوا، حضرت اویس قرنی نے یقین نہیں کیا کہ میری ماں واقعی میں جانے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ ماں ایسے ایسے کارنامے اپنے بیٹوں کی زندگی میں کر جاتی ہے جسے بیٹے وہ ہم و گمان میں بھی سوچ نہیں سکتے۔ لیکن بیٹوں کا حال کیا ہے؟ چونکہ وقت بہت کم نہیں تو بتاتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار اپنی ماں سے پوچھا، میں چلا جاؤں؟ ہاں چلا جا بیٹا۔ ماں میں چلا جاؤں؟ ہاں چلا جا بیٹا۔ یہاں تک کہ جب آپ گھر سے زیارت محمد حضور تاجداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ شریف کی جانب آپ کا رخ کرنے والے تھے، آپ پھر آخری بار اجازت لیتے، ماں میں چلا جاؤں؟ ہاں بیٹا چلا جا۔ اب سنیے، حضرت اویس قرنی نے ایسے چٹیل میدان، سنسان بیابان، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد مدینے پہنچے۔ جب آپ اپنی ماں سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک وصیت آپ کی ماں نے کیا تھا کہ بیٹا چلا جا، اور جب نبی سے ملاقات ہو جائے گی تو ان کے قدموں کو بوسہ دے دینا اور میرا سلام عرض کر دینا، اور اگر نبی سے تیری ملاقات نہیں ہوگی تو انتظار مت کرنا، واپس چلے آنا۔ ماں نے یہ وصیت کی تھی۔ جب اویس قرنی مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچے اور جب پتہ پوچھتے پہنچے تو پہلے کا دستور تھا
پہلے کا یہ حال تھا، پہلے کا یہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی گھر پر جاتے تھے تو آج کل کی طرح نہیں کہ دروازہ کھولا گھس گئے، چاہے جس کے گھر میں گھس گئے، نہیں، پہلے سلام کرتے تھے، ایک بار سلام کرتے تھے، پھر اندر کی آواز کا انتظار کرتے تھے، پھر نہیں آواز آتی تھی دوبارہ سلام کرتے تھے، پھر نہیں آواز آتی تھی دوبارہ سلام کرتے تھے، اور 3 بار سلام کرنے کے بعد اگر آواز نہ آئے تو شریعت میں یہ ہے کہ آپ اس گھر سے واپس چلے آئیں۔ لیکن آج کل کا یہ حال کہ بغیر سلام کیے للو کلو بلائے آواز دیے اور گھس گئے گھر میں، طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت اویس قرنی نے ایک بار سلام کیا، نبی کے حجرے کے باہر آواز نہیں آئی، دوبارہ سلام کیا، آواز نہیں آئی، تیسری بار سلام کیا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کون ہے دروازے پر؟ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا اماں عائشہ اویس قرنی گنہگار ہے، تیرے دروازے پر کھڑا ہے، نبی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ کہا کون اویس؟ کہا یمن کا رہنے والا۔ کہا اچھا وہ اویس جس کے بارے میں آقا فرماتے تھے میرا ایک ایسا عاشق جس کا نام اویس ہے یمن کی سرزمین پر رہتا ہے، وہ جب میری امتیوں کے لیے دعا فرمائے گا تو رب کریم میری آدھی امتی کو اس کے دعا کے وسیلے میں بخش دے گا، وہ اویس ہو۔ اماں عائشہ نے فرمایا اچھا وہ اویس ہو؟ ہاں میں وہ اویس ہوں۔ کہا پھر ٹھہرو، نبی ابھی گھر میں موجود نہیں ہیں، آقا کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اویس قرنی نے پھر عرض کیا اماں عائشہ کتنا وقت لگے گا؟ کہا یہ تو نہیں بتا سکتی کتنا وقت لگے گا، لیکن ابھی باہر نکلے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے، ہو سکتا چند منٹ میں آ جائیں۔ اب دیکھیے حضرت اویس قرنی کی ماں نے کیا وصیت کی تھی، بیٹا اگر نبی سے ملاقات ہو جائے گی تو ملاقات کر لینا، اگر ان کے گھر پہ اگر ملاقات نہیں ہوگی تو انتظار مت کرنا، واپس چلے آنا۔ اب یہاں ماں کی بات کا لحاظ رکھنا تھا، واپس پلٹ آئے، جب دیکھیں نبی نہیں ہے، کتنے مہینوں کا سفر کر کے پیدل گئے اور کتنے مہینوں کے بعد مدینے کی سرزمین پر پہنچے، لیکن ماں کی ایک وصیت تھی بیٹا نبی کا انتظار مت کرنا، کسی عام شخص کا انتظار نہیں کرنا تھا، ارے نبی آخر الزماں کا انتظار کرنا تھا، جن کے عشق میں اویس قرنی راتوں دن روتے رہتے تھے، جن کی زیارت کے لیے ان کی ماں نے اجازت دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی زیارت کے لیے 1 منٹ نہیں انتظار کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ماں نے فرمایا تھا بیٹا انتظار مت کرنا، واپس چلے آنا، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ اور تفصیل سے میں اس کو بیان کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔